لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال أيضا الوالد أوسط أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بالخصوص مومنوں کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسے شمار نہیں کر سکتا، اسے نہیں گن سکتا، اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ ہر بڑی چھوٹی نعمت سے اللہ نے انسان کو مالا مال کیا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو برباد کر دیتا ہے، اس کی صحیح معنوں میں قدر کیے بغیر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب وہ نعمت اس سے چھین جاتی ہے، اس سے سلب ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کیا کرو، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی۔
آج معاشرے میں ہر انسان اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کی قدر صحیح معنوں میں نہیں کر رہے. جب یہ نعمتیں چھین جاتی ہیں، یہ نعمتیں ہمارے سے سلب ہو جاتی ہیں، تو نعمتوں کے چھین جانے کے بعد، نعمتوں کے سلب ہو جانے کے بعد ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی کام، کوئی عمل نہیں رہتا. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی دعا میں اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں بن مانگے، بغیر مانگے ہر نعمت سے نوازا ہے. اے اللہ ان نعمتوں پر جتنا بھی میں شکر ادا کروں بہت کم ہے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. ان نعمتوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ چھوٹی بڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت جسے آج معاشرے میں ہر نوجوان، ہر انسان معمولی سمجھتا ہے، اس کے پاس قدر نہیں ہے. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت اللہ نے ماں باپ کا دیا. ماں باپ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت. بڑی دولت، بڑا سرمایہ انسان کے لیے ایمان ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی چیز، قیمتی چیز اگر انسان کے پاس ہے ایمان کے بعد تو وہ والدین ہیں. آج معاشرے میں والدین کے وجود کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی غالباً نے یہ عنوان آپ کے سامنے بیان کیا ہے. مجھے اس جمعے میں اس عنوان کو اس لیے منتخب کرنا پڑا کہ اسی ہفتے کے اندر 4-5 احباب سے میں نے اپنی اولادوں کی شکایت سنی کہ ان کی اولادیں ان کی باتیں نہیں مان رہی ہیں. کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ اللہ نے آنکھوں کے سامنے روشنی بنا کر، نور بنا کر یہ دو بڑی آنکھیں ماں باپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کی. آج انہی والدین کے وجود کو نوجوانوں کا طبقہ بوجھ سمجھتا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری ایک حد تک نوجوان اپنی شادی کے عمر تک کرتے ہیں. ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ جذبہ، یہ شوق نوجوانوں کے اندر نکاح تک ہوتا ہے، اپنی شادی تک ہوتا ہے. جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ماں باپ اس کی نگاہوں میں کانٹے بن جاتے ہیں. ان کے وجود
نوجوانوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ہم نے کبھی اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر نہیں پڑھی. ازدواجی زندگی بیوی کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نکاح کے بعد کیسا سلوک ہو. تو میرے خیال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج نوجوانوں کا طبقہ ماں باپ کے وجود کو، ان کے سائے کو بوجھ سمجھتا ہے، پہاڑ سمجھتا ہے. ماں باپ کے وجود کی قدر اور قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. یاد رکھیے، یہ ایسی نعمت ہے جب یہ مرتبہ یہ چھن جاتی ہے، خدا کی قسم ساری زندگی آپ پچھتاتے رہیں گے. یہ نعمت آپ کو پھر زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے. ان کی یہ آواز سننے کے لیے آپ کے کانے ترس جائیں گے. ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی. ختم کرو ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو. اکثر نوجوان نکاح کے بعد، شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے وجود کو بوجھ سمجھتے ہیں، پہاڑ سمجھتے ہیں. دوسرے ماں باپ مل گئے، ساس سسر مل گئے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر بیوی صالح اور نیک مل گئی، اللہ کی طرف سے نور علی نور ہے. آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے آئی. اگر بیوی واقعی نیک ہو، دیندار ہو، تو وہ آپ کے والدین کو ساس سسر نہیں سمجھیں گے، سمجھیں گی. آپ کے ماں باپ کو ساس سسر نہیں سمجھیں گی. دل و جان کے ساتھ اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کی خدمت کرے گی. اگر تم ان کی خدمت میں کوتاہی کرو گے تو آپ کی بیوی ان کی طرفداری کر کے زبردستی آپ کو آپ کے سسر اور ساس کی خدمت کرنے لگی. ایسے جوڑے، ایسی لڑکیاں، ایسی بیویاں بہت کم معاشرے میں نظر آتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی بچیوں کا اور اپنے بچوں کا علماء کے زیر نگرانی کونسلنگ کرو، تاکہ بعد کی زندگی حقوق کے ساتھ ان کے اچھی طرح گزرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بزرگوں اور دوستوں، والدین اللہ کی طرف سے ایک عظیم قیمتی سرمایہ ہے. اس سرمایہ کا، اس دولت کا کوئی طاقت، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ابھی میں نے کہا کہ نوجوانوں کا طبقہ نکاح تک، شادی تک اپنے والدین کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، شوق کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے ہی نکاح ہوا، جیسے ہی شادی ہوئی، ماں باپ کی باتوں کو اگنور کرنا ان کی فہرست میں آ جاتا ہے، ان کی ذات میں آ جاتا ہے. بہت ساری صورتیں ہی ماں باپ کی نافرمانی کے.
ان کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، یہی نافرمانی ہی نہیں، بہت ساری صورتیں ہی والدین کی نافرمانی، ان میں سے یہ اپنی کسی بھی نوعیت کے قول و عمل سے والدین کو رلانا، اپنی بات سے یا اپنی کسی عمل کی وجہ سے ماں باپ کو پریشان کرنا، ان کو رلانا، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی میں شامل۔ عموماً معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر نوجوان اپنی بات کو زبردستی ماں باپ سے منانے کے لیے انہیں تنگ کرتے ہیں، مجھے یہ ہونا، زبردستی ضد اس میں آنا، اپنے والدین کے آنکھوں سے آنسو نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی روئے زمین میں ہونے والے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آپ کے قول اور عمل سے ماں باپ تنگ آ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے، بیٹا ستاتا، بیٹی ستاتی، اس کے باتوں سے، اس کے عمل سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ والدین اندر گھٹ کر، دل میں بوجھ ڈال کر آنکھوں سے آنسو نکال دیے، سمجھ لو آپ کی زندگی تباہ و برباد، آپ کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ آپ چاہے سب سے بڑے دور حاضر کے اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑے ولی کے پاس آپ نے بیعت کی ہے، آپ کا یہ بیعت، آپ کی یہ عبادتیں، آپ کی دعائیں اللہ اٹھا کر جہنم کے آگ میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ تیرے وجود کو وجود میں لانے کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ میں نے تیرے سامنے ماں باپ کا دیا ہے، تو نے اس کی نافرمانی کی، اللہ کہیں گے تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، تیری ساری عبادتیں، ساری دعائیں جہنم کی آگ میں پھینکتا۔ یہ ایک صورت ہے کہ ماں باپ کو تنگ کرنا اپنے قول سے، اپنے فعل سے، ان کو رلانا، یہ بھی زمین میں ہونے والے بڑے گناہوں سے گناہ۔ اور ایک بات، بلند آواز سے باتیں کر کے والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کتنے نوجوان ایسے ماں باپ بڑے پیار اور محبت سے بات سمجھاتی، ادھر جوانی کے جوش میں آ کر اپنی آواز کو بلند کر کے ماں باپ کو ڈراتے ہیں، میں بولیا نہیں کچھ کرنا۔ یہ بھی روئے زمین میں ہونے والے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ آپ کی آواز سے ماں باپ دب جائیں، سمجھ لو آپ کی زندگی تک گئی، آپ کی آخرت تک گئی۔ اور ماں باپ کے سامنے اف کرنا اکثر دیکھا گیا، سنا گیا، ماں باپ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، اکثر بچے، علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی بات سے بیزار کھا کر اولاد اپنی زبان سے کی آواز نکالتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہی اف ہے، یہی اف ہے۔ یہاں تک حضرت علی نے فرمایا کہ رات کے وقت اگر والدین اٹھ کر پانی مانگتے، پانی دے دے، اولاد اٹھاتے ہیں، اب وہ نیند کی حالت میں کرتے ہوئے اٹھتا ہے، علماء فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں یہ بھی اف میں داخل ہے، غیر محسوس طریقے سے اس نے نیند کی حالت میں کیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یہ بھی اف میں داخل ہے۔
ماں باپ کی باتوں پر چہرے کے اوپر بل ڈالنا. ماں باپ نصیحت کی باتیں کرے، کوئی اچھی بات کرے یا حکم کرے کسی کام کا، نوٹ پر وہ جھلیاں آ جاتے پیشانی میں، یہ جھلی سو باقی رہتا سو ایسا جھلی بنا رہا. یہ بھی روئے زمین میں ہونے والے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، ماں باپ کی باتوں پر چہرے کے اوپر بل ڈال لینا. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پیشانی میں جھلی لا لینا، یہ بھی چہرے پر بل ڈالنا روئے زمین میں ہونے والے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ. والدین کی نافرمانی کی یہ صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ حقارت کی نگاہ کب پیدا ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ شادی کی عمر تک، شادی تک ماں باپ اس کی نظر میں بہت پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، نظر بدل جاتی ہے، نکاح بدل جاتا ہے. ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کے صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور ماں باپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ان کا ساتھ نہ دینا. ماں باپ گھر کے کام کاج میں مگن ہے، اولاد ہے ساتھ نہیں دے رہے، گھر کے کام کاج میں ان کا تعاون نہیں کر رہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، میں کہوں گا کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں. چھوٹے سے ہم بچوں کو عادت ڈالیں. ماں باپ کے نافرمان اس وقت بنتے ہی بچے جب ہم ان کی بچپن میں اچھی تربیت نہیں کریں. گھر کے کام کاج میں انہیں آگے بڑھاؤ. گھر کے کام کاج میں ماں باپ کا تعاون نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. والدین کی باتوں پر منہ چڑھا، میں نے اسے پہ ابھی کہا، سینے پر، پیشانی پر بل ڈالا. اسی طرح منہ بھی چڑھا دے بعض لوگ، صورت بنا تو وہ سب ہوتا ہے. پیشانی میں جھلی بھی آ جاتی، منہ بھی بنتا. یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ ماں باپ کی باتوں پر منہ چڑھانا اور والدین کی رائے کو اہمیت نہ دینا. کسی کام میں ماں باپ رائے دیتے، یہ کر لے بیٹا، یہ کر لے، یہ کر لے، ان کی رائے کو کیا نہیں کرنا، اہمیت نہ دینا. یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یاد رکھیے، جتنی صورتیں ہی نافرمانی اتنی ہی بری نتائج بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جیسے جیسے ہم نافرمانی کی صورتیں اپنائیں گے ماں باپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہمارے حق میں برے نتائج بھی پیدا کریں گے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کی صورتیں اختیار کر کے انسان برے برے نتائج کو اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. برے برے نتائج ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ دنیا ہی کے اندر سے لیتا ہے. آخرت تو دور کی بات، ماں باپ کی نافرمانی پر جو برے نتائج ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کے اوپر وہ ظاہر کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تو آخرت کی بات ہے. والدین کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. بڑے بڑے اللہ معاف کرے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا گیا باہر اپنے آپ کو
بڑا صوفی بتاتے ہیں، بڑا مبلغ بتاتے ہیں، گھر کے اندر نہ ماں کی قدر ہے، نہ باپ کی قدر ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے۔ آپ کی یہ تبلیغ، آپ کا یہ صوفی بننا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، آپ کے لیے تباہ و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے آپ کے سامنے ماں باپ جیسی عظیم دولت کو دے کر احسان کیا ہے کہ گھر کے اندر رہ کر دل و جان سے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ آپ کی اس خدمت کی برکت سے دنیا بھی بچا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ جنت میں کون نہیں جائے گا؟ سب سے پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبھی چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ والدین کو گالی دینے والے پر اللہ کی ہمیشہ لعنت ہوتی۔ یہ دوسرا نتیجہ، دوسری سزا دنیا کے اندر اس پر مسلسل اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ ایسا شخص اگر دعائیہ مجلس میں چلے جائے، کسی اللہ والے کے در میں حاضر ہو جائے، اس کی نحوست سے رہنے والے آس پاس لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں۔ جس پر والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں برس رہی ہو، کیا اس کے ہوتے ہوئے حاضرین میں دوسروں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اچھے پیاز کے بیچ میں سڑا پیاز آ گیا، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے برس رہی ہے، اس کی نحوست سے حاضرین میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص ہمیشہ رزق کی تنگی میں ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ دو بڑی مصیبتیں، ماں باپ کی نافرمانی کی دو بڑی مصیبتیں، اللہ اس کی عمر تنگ کر دیتے ہیں اور رزق کے اندر وسعت جو ہوتی ہے اسے بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اے انسان اگر تو علم چاہتا ہے تو استاد کی خدمت کیا کر، اگر تو دنیا کے اندر اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، درازی زندگی چاہتا ہے، لمبی زندگی چاہتا ہے، مال میں وسعت چاہتا ہے، رزق میں وسعت چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مالدار بن جائے تو ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ کتنے نوجوان ایسے ہی جنہوں نے دل و جان کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کی، آج وہ بڑے بڑے یجمانوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ ایسی دولت انہیں نوازتے ہی کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ معمولی آدمی تھا، بات کیا کرے ہمارا آدمی بڑے مقام کو پہنچ گیا، بڑا مالدار بن گیا۔ یہ مالدار بننا اچانک ماں باپ کی دعا ہونے سے ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ ہاتھ اٹھا کر ہماری زندگی میں دعا کر دے، اے اللہ میری اولاد کے لیے دولت کے فیصلے کر دے، اس کے رزق میں وسعت کے فیصلے کر دے۔ یاد رکھیے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی دولت ہے، ماں کی دعا ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ہم جوانی کے عمر میں غریب تھے، بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے مالدار بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ ہمارے ماں باپ نے پہلے میں دعائیں کی ہوگی، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا ثمرہ ہے۔ اسی
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل و جان کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو۔ شادی کے بعد جیسے ہی بیوی گھر میں آتی ہے، ماں باپ نگاہوں میں کڑوے نظر آتے ہیں، کانٹے نظر آتے ہیں۔ اپنے عقل کو خراب ہونے مت دو نوجوانوں۔ آنے والی بیوی، آنے والی شریک حیات کو سمجھاؤ، میں تمہارے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتا ہوں، تم میرے ماں باپ کو ماں باپ سمجھو۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی یا ہو جائے تو جنوں جان سے معاف کرو۔ جب تک ان کا سہارا ہے نوجوانوں، جنوں جان کے ساتھ خدمت کرو۔ جب یہ چراغ بجھ جائیں گے، یاد رکھیے آپ کی زندگی کی چراغ بھی جیتے جاگتے بجھ جائے گی۔ در در کے ٹھوکے کھاؤ گے، در در کے ٹھوکرے کھاؤ گے۔ دل و جان کے ساتھ خدمت کرو، ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو۔ میں نے ابھی کہا کہ اللہ تعالی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ایسے برے نتائج انسان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے برے نتائج میرے اوپر کیسے آ گئے۔ میں نے کیا کیا؟ نوجوان اکثر ماں باپ کی نافرمانی کر کے احساس ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ماں باپ کی باتوں کو نہ مان کر احساس نہیں ہو رہا، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جب حالات آتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا گناہ کیا، کس گناہ کے پاداش میں مجھے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزائیں ہی ہمارے اوپر آ کر پڑتی ہیں۔ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ کر پڑ رہی ہیں وہ ماں باپ کی نافرمانی ہی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کی سزا اسے دے دیتے ہیں۔ صحابی رسول کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی رسول سے نافرمانی ہو گئی والدہ کے ساتھ، نہیں چھوڑا اللہ نے۔ غالباً یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، بہت بڑے صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ صوم و صلات کے پابند، دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں نمازیں پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کھلے ہاتھ کے ساتھ کرنے والے، ان کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا؟ آخری وقت ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے گھر میں بیمار ہو کر پڑے ہیں حضرت علقمہ، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، ان کی بیوی آ کر کلمہ تلقین کر رہی ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو، یا رسول اللہ میرے شوہر بیمار ہیں، سکرات کی حالت میں ہیں، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ علقمہ کی خبر لو۔ صحابہ نے آ کر دیکھا تو واقعی علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ واقعی علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ پتہ چلا کہ ان کی والدہ موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا علقمہ کی والدہ سے، بوڑھی سے کہو کہ وہ یہاں تشریف لائے، اگر وہ نہیں لا سکتی تو میں خود اس کے پاس آتا ہوں۔ صحابہ نے جا کر علقمہ کی والدہ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، یا خود اللہ کے نبی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ بوڑھی ماں علقمہ کی کہنے لگی میں خود آتی ہوں۔ بیساکھی کے ذریعے وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے علقمہ کے بارے میں اس بوڑھی عورت
سے پوچھا، ماں سے پوچھا کہ تیرا بیٹا تیری نظر میں کیسا ہے؟ علقمہ کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا تو اللہ کا ولی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، صدقہ و خیرات کرنے میں آگے ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے، میرا بیٹا تو، میرا بچہ تو اللہ کا زندہ ولی ہے، تیرے بیٹے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اس وقت ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی، کیوں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، علقمہ کی والدہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ میرے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری باتیں نہیں مانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ بلال، علقمہ کے لیے لکڑیاں تیار کرو۔ یہ سننا تھا، علقمہ کی والدہ رونے لگی، پوچھنے لگی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرے بیٹے علقمہ کو اسی لکڑی سے جلاؤ، ابھی یہیں جلاؤں گا۔ رونے لگی، ماں ہوتی ہے، رونے لگی، یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنم کی آگ سے زیادہ یہ آگ بہتر ہے، دنیا کی آگ بہتر ہے، یہاں جل جانا اس کے لیے اچھا ہے، آخرت میں بنا چلے۔ اس کے بعد علقمہ کی والدہ نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جلنے نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یاد رکھ ابھی تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ بھی نہیں نکل رہا ہے، اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اس کی زبان سے کلمہ بھی نہیں نکلے گا، میں اسے اٹھا کر آگ میں ڈالوں۔ یہ سننا تھا، علقمہ کی والدہ نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو اور صحابہ کو گواہ بناتی ہوں، میں دل و جان کے ساتھ اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ان کی والدہ نے، علقمہ کی والدہ نے انہیں معاف کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اب جا کر دیکھو علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا ہے۔ صحابہ گئے، ابھی دوڑی میں تھے، سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، علقمہ کے گھر پر زبان کھل گئی علقمہ کی۔ علقمہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بزرگوں اور دوستوں، جب ماں باپ جیتے جاگتے ہمارے سے ناراض ہو گئے، ہمارا آخری وقت آ گیا، ہماری نجات پر کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہی علقمہ کو دفن کرنے کے بعد، ان کو غسل دینے کے بعد، ان کو قبر میں اتارنے کے بعد، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اس کا یہی حال ہوگا۔ آج معاشرے میں اتنے نوجوان ایسے ہی جو نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کو ترجیح دیے بغیر اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی باتوں کو اگنور کر کے بیوی کی باتیں مانتے ہیں۔ بڑا یہ رواج چلا ہے اس وقت، جیسے گھر کے اندر ازدواجی زندگی میں اور بالخصوص یہ لڑائی جھگڑے گھر کے اندر ساس بہو کے، اور اس طرح کی جو فسادات اور جو ماحول خراب ہونے کا جو یہ پھیلتا ہے، کس وجہ سے؟ جوائنٹ فیملی میں رہے، جوائنٹ فیملی میں رہے تو ایسی خرابیاں، ایسے فسادیں گھر کے اندر آتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہے؟ کھوٹ، ساس کو بھوک دے گی تو نہیں، بھوک دے گی تو ساس کو، یہ ماحول بن جاتا ہے۔ بہت کم دیندار گھرانے کی عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی بیٹوں کی زندگیوں کو نکاح سے پہلے ہی الگ کر دیتی ہیں۔ کتنے دیندار گھرانوں میں یہ دیکھا ہے، تیری زندگی تو دیکھ با، ہماری زندگی میں کیا ہے، شادی سے پہلے الگ جینا لگتا۔ یہ دور اندیشی رکھنے والے والدین کا سوچ ہوتا ہے۔ اب معاشرے میں ہر والدین کو یہی سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، نہیں ہمارے گھر میں چاہ نہ ہمارے گھر میں کرنا،
کیوں اپنے امیج کو خراب کر لیتے؟ آپ کو پہلے سے اندیشہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی مل کر رہیں تو ساس سسرے کے اندر گھر کے اندر کیا ہے فساد کا ماحول پیدا ہوگا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ابھرے گی، اچھا ہے پہلے سے الگ کر دو۔ تو میرے حال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ ہمارے لیے عظیم دولت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں وہ ہیں تو اپنی بیویوں کو سمجھاؤ اور ان کے ساتھ مل جل کر رہ کر زندگی گزارنے کی انہیں تعلیم دو۔ تو میرے حال بزرگوں اور دوستوں، مجھے اس وقت یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے وجود کو بوجھ نہ سمجھیں، غنیمت سمجھیں۔ اگر یہ سرمایہ، یہ قیمتی سرمایہ، قیمتی دولت ہمارے سے چھین گیا تو ہماری زندگی میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لو، ان کی بد دعا سے بچ جاؤ، آپ کی